دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے جی ای ایس کے ذمہ داران حضرات اور ڈاکٹر سمیر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پہ بات کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، میرے ماں اور بہنوں، میں آپ سب کا اسلامک طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت ہو آپ سب پر۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اسلام کا پیغام اور مسلمانوں کی ذمہ داری۔ اسلام بنا ہے عربی کے دو معنوں سے۔ پہلا ہے سلام اور سلم۔ سلام کے معنی ہے سلامتی کے یا امن کے۔ اس کا مطلب ہے امن یا سلامتی حاصل کرنے کے لیے اپنی مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے، اور جو کوئی شخص اپنی مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ تا قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تا قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسلام ایک واحد دین ہے جو انسانوں کی دونوں ضروریات کو پوری کرتا ہے، جسمانی اور روحانی بھی۔ اور اسلام کی سب سے اہم کتاب ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ قرآن سارے عالم میں سب سے بہترین کتاب ہے۔ یہ قرآن سارے انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ یہ قرآن عالم میں سب سے بہترین کتاب ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے رہبر ہے، شک کرنے والوں کے لیے اطمینان ہے، مایوس کے لیے امید ہے۔ قرآن بنا ہے عربی کے دو معنوں سے۔ پہلا ہے خیراتن۔ خیراتن اس کے معنی ہے خیرات کرنے کی یا پڑھنے کے۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ قرآن مجید۔ دوسرا ہے خریان۔ اس کا مطلب ہے علم کے ساتھ تخلیق کی گئی، بھرپور علم کے ساتھ تخلیق کی گئی یہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات میں نازل کیا، وہاں سے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہلے آسمان بیت العزت پر اتارا گیا۔ وہاں سے ضرورت کے تحت تھوڑا تھوڑا حصہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 22 سال تک اتارا گیا۔ سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن میں 3 آسمانی کتابوں کا ذکر ہے۔ تورا ایک ہیبرو لفظ ہے، تورات ایک عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے شریعت۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 110 میں قرآن فرماتا ہے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور تورات کو حفاظت کرنے کی ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو دی گئی تھی۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 55 میں قرآن فرماتا ہے زبور داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، اور داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور انجیل ایک عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خوشخبری۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری دے کر بھیجی تھی. وہ خوشخبری کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جس مقصد سے بھیجا گیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دے کر بھیجا گیا تھا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 46 میں قرآن فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آخری کتاب ہے قرآن مجید. سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آخری کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. اور قرآن سے پہلے جتنے کتابیں نازل کیے گئے تھے، جتنے صحیفے نازل کیے گئے تھے، وہ صرف ایک قوم کے لیے تھا اور ساری ایک محدود وقت کے لیے تھا، ساری انسانیت کے لیے نہیں تھا. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آخری کتاب ہے. یہ اس لیے صرف مسلمانوں کے لیے یا عربوں کے لیے نہیں نازل کی گئی، تا قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے لیے نازل کی گئی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو سارے انسانوں کی ہدایت کرنے والا ہے، جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز نشانیاں موجود ہے. جس قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس قرآن کو ہم مسلمان نہ تو خود عمل کرتے ہیں، نہ تو خود پڑھتے ہیں، نہ تو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، بلکہ اتنے اونچے مقام پر رکھتے ہیں جہاں کسی بچے کا بھی ہاتھ نہ جائے. تو اس قرآن کو اونچے مقام پر رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہرگز نازل نہیں کیا ہے. اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. جو کوئی شخص قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کو قرآن اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ عالیشاہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری، آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمانوں کو یا عربوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے اس قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سارے انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے اس قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. اور جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں غیر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو صرف مسلمانوں کا رب ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ساری انسانیت کا رب ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک کے آنے والے ساری انسانیت کا رب ہے، جس کے اندر ہندو بھی موجود ہے، عیسائی بھی موجود ہے، یہودی موجود ہے، مسلمان موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری انسانیت کا رب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے، جسے ہم مسلمان ہر فرض نماز میں پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں حمد کرتا ہوں جو رب ہے سارے عالم کا. اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے. یہ سارا عالم اتنا بڑا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ جس زمین پر ہم سفر کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پورا علم نہیں ہے، اس لیے سائنسداں ہر نئی چیز کی تحقیق کر کے ہم کو میڈیا کے ذریعے سے بتاتے ہیں. اس زمین سے سورج کئی ہزاروں گنا بڑا ہے. ایسے 9 پلانٹ سے جڑا ہوا سورج کا خاندان ہے ہمارا، اسے ہم سولار سسٹم کہتے ہیں. یہ سولار سسٹم کے بارے میں ہم کو اتنا علم نہیں ہے. تو جب ایسے ہزاروں سولار سسٹم جب ملتے ہیں تب جا کے ایک گیلیکسی بنتا ہے. ہم جس گیلیکسی میں سفر کرتے ہیں ملکی وے گیلیکسی ہے. یہ ملکی وے گیلیکسی اتنا بڑا ہے، اگر کسی شخص کو ہر 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر
اگر سفر کر سکے اور اسے 80 سال کی بھی عمر دیا جائے تو پھر بھی وہ گیلیکسی کو پار نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا ہمارا گیلیکسی ہے، آج کے جدید سائنٹسٹ ہم کو یہ بتاتے ہیں ایسے 3 ملین سے بھی زیادہ گیلیکسیز خلا کے اندر سفر کرتے ہیں، 30 لاکھ سے بھی زیادہ گیلیکسیز خلا کے اندر سفر کرتے ہیں۔ تو یہ صرف پہلے آسمان میں، ایسے 7 آسمان موجود ہے، ہر اوپر کا آسمان نیچے کے آسمان سے کئیوں ہزاروں گنا بڑا ہے۔ یہ ساری کائنات کو، یہ زمین ہے، سورج ہے، چاند، ستارے، گیلیکسیز، ساری مخلوق، ساری کائنات کو اگر ایک جگہ کر کے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا جائے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ تمہارے سامنے ایک رائی کا دانہ رکھ دیا جائے تو کیسے دکھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ساری کائنات کو اگر رکھ دیا جائے تو اس سے بھی چھوٹی ہے۔ وہ ہے رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انگلش لفظ گاڈ یا تیلگو لفظ دیوڈو کے وجہ عربی لفظ اللہ بلانا پسند کرتے ہیں کہ اللہ بنا ہے عربی کے 2 معنی سے، الہ، ال کے معنی ہے ہر قسم کی قدرت رکھنے والا، اور الہ کے عربی زبان میں 6 معنی ہیں۔ پہلا ہے المالو، وہ ایک اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، سچے دل سے اور احترام سے اس کی عبادت کرنا چاہیے، ایسے 6 معنی ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں، ہر قوم میں رسولوں کو بھیجا ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں جہاں پہ کوئی رسول نہ گزرے ہو۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم ایسی نہیں جہاں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم میں ہدایت کرنے والے کو بھیجا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر قوم میں، ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں جہاں کوئی نبی یا رسول نہ بھیجے گئے ہو۔ لیکن قرآن مجید میں صرف 25 رسولوں کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق، ترمذی کی حدیث اور جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو اس زمین پر بھیجا ہے۔ اور قرآن مجید میں کچھ نبیوں کے بارے میں بیان کیا گیا اور کچھ نبیوں کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَرُسُولًا قَدْ خَصَصْنَاهُمْ إِلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے بہت سارے رسولوں کے واقعات تم سے بیان کیے اور بہت سارے رسولوں کے واقعات تم سے نہیں بیان کیے۔ لیکن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے۔ تو جتنے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے وہ صرف ایک قوم کے لیے بھیجے گئے اور ان کا سارا پیغام ایک محدود وقت کے لیے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی بنا کر بھیجا گیا۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہے، تمام نبیوں کے خاتم النبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول بھیجے گئے وہ سارے نبی اور رسول ایک محدود وقت کے لیے بھیجے گئے تھے اور ان کا سارا پیغام ایک محدود وقت کے لیے تھا، ساری انسانیت کے لیے نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، اس لیے آپ صرف مسلمانوں کے لیے یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے، تا قیامت تک کے آنے والی ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں ہم کو یہ پیغام ملتا ہے جس رب کی ہم مسلمان عبادت کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ساری انسانیت کا، سارے کائنات کا، سارے عالم کا رب ہے۔ جس رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی بنا کر بھیجا گیا وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے، تا قیامت تک کے لیے آنے والی ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔
اور ان پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی، وہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ اسلام ہم کو یہ پیغام دیتا ہے، یہ پیغام ہم مسلمانوں تک پہنچنے کے بعد ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ جسے اللہ کے بارے میں نہیں معلوم، جسے رسول کے بارے میں نہیں معلوم، جسے قرآن کے بارے میں نہیں معلوم، ان تک اس پیغام کو پہنچانا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم مسلمانوں کو بہترین امت کا عہدہ دیا ہے، لیکن پچھلے کسی بھی امت کو یہ بہترین امت کا عہدہ نہیں دیا گیا، کیونکہ پچھلے امتوں کو سماج کو سدھارنے کی ذمہ داری بھی نہیں دی گئی تھی۔ دنیا میں کوئی بھی عہدہ بغیر ذمہ داری کے نہیں ملتا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر اسکول میں ایک چپراسی کو ٹیچر کا عہدہ ملتا ہے تو ساتھ میں ذمہ داری دی جاتی ہے، ایک ٹیچر کو پرنسپل کا عہدہ ملتا ہے تو ساتھ میں ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم مسلمانوں کو بہترین امت کا عہدہ دیا ہے، اس کے ساتھ ہی سماج کو سدھارنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اگر ہم نیک باتوں کا حکم نہیں کرتے، بری باتوں سے نہیں روکتے، اسلام کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچاتے، تو ہم اپنے آپ کو بہترین امت کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہے تو یہ ضروری ہے کہ نیک باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے اور اسلام کی دعوت غیر مسلمانوں تک پہنچائے۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے جو کوئی شخص اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن میں خوشخبری دی ہے۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمُونَ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ گواہی دے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ سارے انسانوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائے۔ سارے انسانوں میں سے یہاں پر ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، انجینئرز ہیں، ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری انسانیت سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ سارے انسانوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائے۔ اور اس آیت کے مطابق اگر کسی کو بہترین ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے۔ نیک کام سے یہ مراد ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کام کو کرنے کا حکم دے اسے کرے، جس سے منع کرے اسے رک جائے، اور یہ گواہی دے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں کسی فرقے سے نہیں بلکہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اگر کوئی شخص دعوت کا لفظ سنتا تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات آتی کہ شادی کی دعوت یا نہیں تو کھانے کی دعوت۔ تو دعوت یہ نہیں بلکہ دعوت بنا ہے عربی لفظ دعوت سے، اس کا مطلب ہے بلانا، an invitation۔ اور اسلامک پس منظر میں دعویٰ یعنی لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلانا، اور جو کوئی شخص لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاتا ہے اسے داعی کہتے ہیں۔ اور دعوت کا کام کوئی نیا نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم ابراہیم کو اسلام کی دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہودی مذہب کی دعوت نہیں دی، اسلام کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو عیسائیت کی دعوت نہیں دی، اسلام کی دعوت دی۔ اسی کام کو انجام دینے کے لیے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر 23 سال تک محنت کیا، ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کیا اور صحابہ اکرام کو اسلام کی تعلیمات پہنچائی۔ صحابہ اکرام ہم جیسے نہ تھے، آج ہمارے پاس اسلام کے تعلیمات آ جانے کے باوجود بھی نہ تو ہم خود عمل کرتے ہیں نہ تو دوسروں تک پہنچاتے۔ صحابہ اکرام محنت و مشقت کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کو ساری دنیا میں عام کر دیا۔ اگرچہ صحابہ اکرام اس کام کو انجام نہ دیتے، صحابہ اکرام اسلام کی دعوت نہیں پہنچاتے تو اسلام عرب کی سرزمین پر دم توڑ دیتا، آج میں اور آپ مسلمان نہیں ہوتے۔ جس طرح صحابہ اکرام اور تبع تابعین نے اسلام کی دعوت ہم تک پہنچا کے ان کا فرض کو پورا کیا، آج ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچائے۔ جسے اللہ کے بارے میں نہیں معلوم، قرآن کے بارے میں نہیں معلوم، رسول کے بارے میں نہیں معلوم، ان تک اس دعوت کو پہنچانا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔
اور اس کام کو کرنے کے لیے کوئی ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ عنی ولو آیا، اگر آپ کو ایک بھی آیت معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ. تو ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس کو اسلام کی ایک بھی تعلیمات نہ معلوم ہو؟ تو الحمدللہ ہم سب کو اسلام کے بارے میں تھوڑا بہت تو معلوم ہے. الحمدللہ ہم سب اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اور اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ میں اسلام کی دعوت دوں گا تو ہی اسلام غالب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، تو یہ جان لے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے، جس سے چاہتا دین کا کام لیتا ہے. سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 کے آخری حصے میں مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اگر تم روگردان ہو جاؤ، اگر تم روگردان ہو جاؤ تو ہم تم سے بہتر قوم کو لائیں گے، وہ تم جیسی نہیں ہوگی، تم سے بہتر ہوگی. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مسلمان دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بدلے میں دوسری قوم کو لائے گا جسے ہم کمتر قوم سمجھتے، جسے ہم اپنے پیروں کی دھول سمجھتے، ایسی قوم کو لا کے ہمارے سر پہ بٹھائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری پہلے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی. تو بنی اسرائیل دین کے کام کو انجام دینے کے وجہ وہ لوگ دین کے اندر فتنے فساد کرنا شروع کر دیا، آسمانی کتابوں میں رد و بدل کرنا شروع کر دیا، اللہ کے رسول پر الزام لگا کر انہیں سولے پہ چڑھانے لگے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو 2 مرتبہ دشمن کی قوم کے ذریعے سے تباہ و ہلاک برباد کرنے کے بعد اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بنی اسرائیل سے روک کر بنی اسماعیل کو عطا فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو عطا فرمائے. اس وقت جب بنی اسرائیل کی قوم عرب والوں کو دیکھتی تو کہتی یہ تو جاہل عرب والے، یہ اسلام کا کام، یہ دین کا کام کیا کر سکیں گے، یہ تو ہمارے پیروں کی دھول ہے، یہ تو گری ہوئی قوم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوم کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے سر پہ بٹھایا. آج بھی اگر ہم دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوم کو اٹھائے گا جسے ہم نچلی قوم سمجھتے، جسے ہم اپنے پیروں کی دھول سمجھتے ہوئے گری ہوئی قوم سمجھتے، ایسی قوم کو اٹھا کر ہمارے سر پہ بٹھائے گا. آج ہمارے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں، کئی غیر مسلمانوں نے الحمدللہ اسلام کی دعوت کو قبول کیا، الحمدللہ اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچا رہے. لیکن افسوس کی بات ہے آج بھی ہم مسلمان اتنی گہری نیند میں سو رہے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ وقت انتظار کرنے کا نہیں، نیند سے جاگ کر دین کے کام کو انجام دینے کا ہے. آج دنیا میں جتنے مذاہب ہم دیکھ رہے ہیں سارے مذہب انسانوں کے بنائے ہوئے، چاہے وہ فارسی مذہب ہو، یہودی مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، سکھ مذہب ہو یا بودھ مذہب ہو، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، سارے مذہب انسانوں کے بنائے ہوئے. صرف اسلام ایک واحد دین ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل ہوا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے پر رضامند ہو گیا. آج سے 1440 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے اس دین اسلام کو تمام زمین پر نافذ کرے گا. اور مشرک چاہتے ہیں، کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اف بول کے ایک پھونک سے بجھا دے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے جس آیت سے میں نے اپنے بات کو شروع کی تھی سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام مذہبوں پر غالب کر دے چاہے مشرکین کتنا بھی ناپسند کرے. اسلام آیا ہے سارے مذہبوں پر غالب ہونے کے لیے، سارے مذہب کو زیر کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ یا ہمارے بغیر. اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہم دین کے کام سے جڑ جائے، اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچائے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.